اس وقت میرے ساتھ شفیق اوان صاحب موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، بلکہ میں نے ایک انسٹیٹیوٹ کہوں گا تو بے جانا ہوگا۔ السلام علیکم شفیق صاحب۔ الیکشن سٹارٹ ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ الیکشن میں جو سب سے سخت پارٹ ہے وہ آپ کے پاس ہے، چیف الیکشن کمیشن ہے شفیق اوان صاحب۔ تو شفیق صاحب آپ کیا کہیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کافی سالوں سے آپ کو ہی منتخب کیا جاتا ہے اور آپ کا رویہ الیکشن کے دوران ہم دیکھتے ہیں بڑا سخت ہوتا ہے، آپ کسی چیز پہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، آپ نے کہا نا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کا سختی کی بات کی ہے۔ اگر ہم سختی نہ کرتے تو یہاں پہ لوگوں کو ایک دوسرے کو اینٹیں مار رہے ہوتے، پتھر مار رہے ہوتے، لڑائیاں ہو رہی ہوتی۔ ہم نے کوڈ آف کنڈکٹ اتنا سخت کر دیا کہ کوئی بھی کسی ممبر کی جو الیکشن لڑ رہا ہے اس کی کوئی اگر ان کے خلاف کوئی توہین آمیز کلمات دیتا ہے سوشل میڈیا پہ یا ویسے، تو اس کا ہم نے کہا ہے کہ اس کو ہم اس کی ممبرشپ سسپینڈ کر دیں گے، اور دوسرا اس کا ووٹ کا رائٹ ہم نے ضبط کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور ابھی تک 3 لوگوں کے ہم نے ممبرشپ بھی معطل کی ہے، جس کا فیصلہ اگلی گورننگ باڈی کرے گی، اور ان کا ووٹ کا رائٹ وہ بھی اپنا معطل کر دیا۔ اب اس میں 3 لوگوں نے بتایا کہ 3 لوگوں نے یہ کی تھی، خلاف ورزی کی تھی۔ ایک نے آ کے معافی مانگ لی، معذرت کر لی، تو یار ہم جاؤ لگ تو ہے نہیں، تو ہم نے پھر اپنا اس کی ایک معافی قبول کر لی۔ لیکن دوسرے ہمارے دوست ہیں، وہ مسلسل اپنا وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اور معطلی کے بعد بھی وہ ہمارے خلاف کیچڑ اچھال رہے تھے، باقی دوستوں نے کیچڑ اچھال رہے تھے۔ اگر ہم اس کو نہ روکتے تو یہ آپ بھی کرتے، باقی بھی کرتے، تو اینڈ کیا ہونا تھا؟ یہاں پہ الیکشن نہیں ہونا تھا، لڑائیاں ہونی تھی۔ تو ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے اس بار یہ آئین میں ہم نے ڈلوایا کہ بھئی جو بھی کوئی اپنا الیکشن کمیشن کے خلاف کے احکامات یا درخواست یا کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی ہوگی۔ اور یہ ممبرشپ معطلی کی اس میں آئین میں مینشن ہے، اور اگلی جو گورننگ باڈی ہے وہ آ کے فیصلہ کرے گی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو کوڈ آف کنڈکٹ سے بالا تر سمجھتے ہیں، لیکن جب ایسی شخصیت ہو جس کے پاس زیرو ٹالرنس ہو کسی بھی ایسی چیز کے خلاف جو کہ فیور میں نہ جا رہی ہو، فیور سے مراد یعنی کہ الیکشن کے جو کنڈکٹ ہے اس کے خلاف جا رہی ہو، تو ہم پیار سے ڈیڈی بھی کہتے ہیں کیونکہ ان میں ڈیڈی والی بھی ساری خصوصیات ہیں۔ تو آپ یہ جو ووٹر ہے اس کو بتائیں گے کہ وہ کیسے تیاری کر کے آئے، اس کا آپ نے کیا ایس او پیز رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، میں اس میں سولو نہیں ہوں، میرے ساتھ میاں بھیب ہیں، میاں شاہد ندیم صاحب ہیں، مشرف بخاری صاحب ہیں، اور اسلام بھٹی صاحب ہیں، ساری مشرف بخاری صاحب، پوری ٹیم ہے ہماری، کسی ایک بندے کا نہیں ہے، ہماری پوری ٹیم ہے۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا پہلے دن کہ بھئی ہم اپنا جو بھی فیصلہ کریں گے وہ کنسنسس سے کریں گے، کوئی ووٹنگ نہیں ہوگی، جس پہ تمام راضی ہوئے وہی فیصلہ مانا جائے گا۔ میرا گو کہ ڈسینٹنگ ووٹ، میرا ووٹ ہے کہ ڈیسائسو ووٹ ہے میرا، لیکن میں اس پہ کبھی عمل نہیں کرتا، اس کو وہاں تک بات جانے نہیں دیتے۔ اور جہاں جو بھی ہمارا فیصلہ ہوگا وہ یونانیمس ہوگا، چاہے اے ہو، بی ہو، سی ہو، ڈی ہو۔ میں کمیٹی کے کسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا کہ آپ فیصلہ کر لیں اور ایک فیصلہ کر کے مجھے بتائیں، اس کو ہم اس کا نوٹس دے دیں گے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ ووٹر، دیکھو ووٹر کا ہم نے شناختی کر کے شرط رکھی تھی۔ اب لاسٹ ایئر اس بار ہم نے امیدواروں اور ان کے سیکنڈری پرپوزل کے لیے بھی وہ شرط رکھی تھی ہم نے، وہ اس لیے بالکل اصل شناختی کارڈ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ ایئر 3 لوگ ہمارے پاس آئے، جب نیچے لسٹ لگی انہوں نے کہا جی یہ ہم نے نہ کسی کے سائن کیے ہیں، نہ ہم نے کسی کو آئی ڈی کارڈ دیے ہیں، فوٹو کاپی دی، یہ غلط ہوا ہے۔ اس پہ پھر ہم نے یہ مزید سختی کی کہ بھئی جو سیکنڈری پرپوزل ہیں وہ آئیں اور ان کے ساتھ ہیں اپنے اوریجنل آئی ڈی کارڈ لے کے آئیں، تاکہ نہ ہم سے کوئی غلطی ہو، نہ کوئی اور ایسا بلنڈر جائے۔ تو وہ اپنا اللہ کا شکر ہے کہ وہ بالکل اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہر بندہ کہتا ہے صحافیوں سے بڑا کون ہوتا ہے۔ کہ اس بات کا تو میں خود گواہ ہوں، جب یہاں پہ کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے، حالانکہ ہر بندے کو آپ ذاتی طور پہ جانتے ہیں، شکل سے جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان سے آئی ڈی کارڈ کا مطالبہ کیا تھا اور دیکھا بھی تھا۔ دیکھیں، اگر آئی ڈی کارڈ کا مطالبہ آپ سے ہے تو پھر عام ممبر سے کیوں نہیں ہے؟ مجھ سے ہے، اپنا باقی لوگوں کے ساتھ ہے، تو پھر جو ہے آپ کے عام ووٹر کا کیا قصور ہے؟ اس لیے ہم نے اس کو 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہے کہ آئی ڈی کارڈ سب کے لیے، کیونکہ پھر لاسٹ ایئر جو ایک ہوا تھا کہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، عبد المجید ہے، عبد المجید کے نام کے 3 بندے آ گئے۔ اب ہم نے آئی ڈی کارڈ اگر پاس ہو، دیکھیں کہ ہم نے لکھا ہے عبد المجید سن آف،
جو عبد المجید اس میں ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے بھائی آئی ڈی کارڈ والا عبد المجید ہے یا اور عبد المجید ہے. تو یہ ٹرپلنگ کے لیے بھی ہم نے اس کو اوائڈ کیا ہے کہ وہ بھی ہم کسی ایسے نہ پڑیں کہ کوئی ہمارا الیکشن چیلنج کرے. ماشاء اللہ 5 سال میں جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی الیکشن جو ہے وہ رزلٹ سب کو قبول ہو, کوئی کسی کو اعتراض نہ ہو. اب جو ووٹر ووٹ ڈالنے آئے گا وہ آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کے آئے گا؟ بالکل اوریجنل آئی ڈی کارڈ لائے گا. اور اس میں میں اپنا پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں میں نہیں ہوں, میاں بیو صاحب ہیں, میاں شاہ ندیم صاحب ہیں, پھر امجد اقبال صاحب ہیں, پھر رسلان بھٹی صاحب ہیں, بشر بخاری صاحب ہیں. یہ 5 اور چھٹا ہم 6. ہمارا میں نے پہلے کہا نا کہ ہم اپنے جو فیصلہ کرتے ہیں کنسنسس سے, کوئی ووٹنگ نہیں, کوئی کسی کی میجارٹی نہیں. جو الیکشن کمیٹی میں آ گیا اس کا گروپ ختم ہو گیا, وہ اب اس طرف جائے گا. اور یہ ہمارا سب کا فیصلہ ہے کہ ہماری عزت کے لیے, کلب کی عزت کے لیے, اور آئی ڈی کارڈ کے بغیر کوئی ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا. میری سب سے اپیل ہے کہ آپ آئی ڈی کارڈ لے کے آئیں, اوریجنل آئی ڈی کارڈ. اس میں زائد ہوگا, بکر ہوگا, میں بھی ہوں گا, میں بھی پہلے اپنا آئی ڈی کارڈ چیک کراتا ہوں, پھر میں ووٹ کی پرچی ملتی ہے. تو میرا خیال ہمیں کچھ اپنا بہتری کی طرف جانا چاہیے, اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں سینئر سے آئی ڈی کارڈ کیوں لیتے ہیں. بھائی اگر سینئر تو ایک مثال قائم کریں گے نا. اگر میں ایک سینئر بندے سے آئی ڈی کارڈ نہیں لیتا, جو ممبر 5 سال اس کا لے لیتا ہوں, اس کا کیا قصور ہے. قانون, ضابطے, کنڈکٹ, کوڈ آف کنڈکٹ سب کے لیے ہوتا ہے, اس لیے سب آئی ڈی کارڈ لازمی لے کے آئیں. اس پہ 0 ٹالرنس. الیکشن کے روز ٹائمنگ کیا ہوگی؟ کتنے بجے الیکشن پولنگ سٹارٹ ہوگی اور کتنے بجے بند ہو جائے گی؟ یہ 9-6 بجے تک ٹائم ہے, اور اس بغیر وقفے کے, کوئی لنچ کا وقفہ نہیں ہے. یہ 9 سے شروع ہو گئی, شام 6 تک جاری رہے گا. اور تمام جو جتنے بھی ہمارے ممبر ہیں وہ آئیں, میکسیمم آئیں, اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں, اور جس کو اپنا کرنا ہے الیکٹ اس کو الیکٹ کریں. لیکن آئی ڈی کارڈ لازمی لے کے آئیں. آئی ڈی کارڈ بہت ضروری ہے. اور کوڈ آف کنڈکٹ کی اگر میں بات کروں تو ہم گزشتہ الیکشنوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی ادارے میں چلے جاتے تھے اس کی دیواریں رنگین ہو جاتی تھیں, اسٹیکر سے, بینر سے, اسکنیں لگ جاتی تھیں. تو اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ بھی چیز شامل کی تھی. بالکل, ہم نے یہ کیوں, دیکھیں الیکشن ہمارا اپنا الیکشن ہے, اس کو نا ذرا کوئی ڈیسنٹ ہونا چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ صافی کمیونٹی ہے. اس میں اسٹیکر, پوسٹر, بینر, فلیکس, وہ بڑے بڑے بینر لگا دیتے ہیں, یا اور سوشل میڈیا پہ ڈرٹی کیمپین کرتے ہیں. سختی سے ہماری ہدایت تھی کہ الیکشن کو ہر ایک کے لیے قابل و قبول بنائیں. اس میں سب کے لیے یہ تھا کہ ایک ہم نے سائز دے دیا تھا, یہ اسٹیکر کا سائز اور یہ پمفلٹ کا سائز, اور پھر اگر منشور چھاپتا ہے تو A4 فولڈ کر کے چھاپ سکتا ہے. جو ہے وہ تمام گروپس جو ہیں, تمام جو الیکشن لڑ رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں. یہ ان کے فائدے کے لیے, تاکہ ہمیں لگے کہ ہم صافی ہیں, ہم کوئی اور یونین نہیں ہیں. کوڈ آف کنڈکٹ سخت ہے, اگر اسکیننگ کا عمل سخت ہے جس میں امیدواروں کے لیے بھی بڑی سختی تھی, تو وہ عمل ووٹ ڈالنے والوں کے لیے بھی ویسے ہی ہے. اس لیے ایک تو ہم اس پوری ٹیم کو سمجھتے ہیں کہ بڑا قابل ستائش کام ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے لوگ بڑا عجیب سا فیل کرتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو کیٹیگرائز کر دیا. اس کیٹیگری سے باہر نکلیں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, یعنی کہ جو بھی کینڈیڈیٹ ان کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں. اور جب کوئی بھی کام ہو اس میں 0 ٹالرنس کے ساتھ کام کیا جائے تو کام میں نفاست اور بہتری آ جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہم سب ساری صحافی برادری کو اس پوری ٹیم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا قیمتی ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ.